عبداللہ قاضی آج آپ کے سامنے کچھ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہم سورہ کہف کا 5واں رکوع سٹارٹ کریں گے، اور اس 5ویں رکوع میں جو پوائنٹ ملا وہ بہت ایک شاندار پوائنٹ تھا کہ وہ پوائنٹ ہے شرک کرنے والے اور شرک نہ کرنے والے میں کیا فرق ہے، اور یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی بنا کہ غرور کرنے والے اور غرور نہ کرنے والے میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 44 تک یہاں پر ایک پورا واقعہ بیان ہے اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو واقعہ بتا دوں اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بتاؤں گا۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور یہ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے پھر یہ کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک چنگا بھلا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا ہوا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ ہی کو ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دیتا ہے۔ ایکسپلینیشن یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ ایک ایسا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی شخص اترائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کار ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ جن 2 آدمیوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے ان کی کوئی تفصیل کسی مستند مرفوع روایت میں موجود تو نہیں، البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ سے وراثت میں بڑی دولت ہاتھ آئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کافر ہو کر اسی دولت سے دل لگا لیا اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی میں تو کم رہ گئی، لیکن آخرکار کافر شخص کی دولت پر آفت آ گئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ نے اس واقعے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور آج کل کے دور میں اگر آپ کو مثال چاہیے تو بالکل فرعون کی مثال موجود ہے آپ کے سامنے، کہ فرعون جو مال کی بنیاد پر صرف اپنے آپ کو ایک خدا مان رہا تھا نعوذ باللہ، اور آج اس نقلی خدا کی جو اصلیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور نقلی خدا کا انجام جو ہے وہ عبرتناک شکست اور عبرتناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہاں پر فرعون آج بھی اپنے آپ کو اگر مال کی بنیاد پر بچانا چاہتا ہے تو بالکل نہیں بچا سکتا، وہ صرف مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھا تھا، اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو مال کی بنیاد پر کیا سے کیا سمجھ رہا ہے تو بالکل نہ سمجھے کہ یار میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی تحت اس کو مال سے نوازا ہوا ہے۔
تو صرف ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی کہ یار اگر اس کے پاس مال ہوگا تو کیا کرے گا، اور اس کے پاس مال نہیں ہوگا تو کیا کرے گا۔ تو بالکل جن کے پاس مال ہے میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس زیادہ وافر مقدار میں مال ہے تو وہ ایک پازیٹیو وے میں خرچ کریں اور صحیح راستے میں خرچ کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ صبر کریں، اور صبر سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور صبر کر کے بھی اگر آپ اپنے آپ کو امیر ترین شخص کہنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ امیر ترین شخص ہیں، اور کیونکہ اس مشکل وقت میں جب آپ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور صرف کوشش کریں گے اور محنت مزدوری بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ صحیح پازیٹیو وے میں خرچ کریں اور صحیح راستے میں خرچ کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں اور صرف کوشش کریں اور محنت کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور نیکسٹ ریکوز میں آپ کو مزید انفارمیشن سے آگاہی ہوگی، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ۔